الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی توفیق سے آپ لوگ ایسے محفلوں میں شرکت فرما لیا کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات آپ کی، اور یہ بھی یہ توفیق الہی پر ہوتا ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ بہت سارے مسلمان ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جن کو اللہ کی جانب سے توفیق ملتی ہے۔ آج کی اس محفل میں جو میں بات رکھنا مناسب سمجھتا ہوں وہ کل کے تعلق سے ہے۔ کل ہے نا شب برات، سنتے جانتے کل یہ نا کہ پرسوں ہے، کل ہی ہے۔ اور عام طور پر میں ایسے موضوعات کا انتخاب بہت کم کرتا ہوں، کیونکہ لوگ بہت بولتے ہیں تو ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن وہ اچانک وہ شبیر صاحب بولے مغرب بعد کی 10 دینا ہے، تو میں نے کہا مناسبت یہی ہے کسی پر کچھ بول دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو کچھ سنیں نا بالکل نیوٹرل ہو کر سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر آپ نے پہلے سے کچھ پلان بنا کے رکھا نا تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک دم نیوٹرل ہو کر، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے، کل ہے شب برات۔ شب برات کے دن یا رات میں بہت کچھ کیا جاتا ہے نا۔ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں اور طرح طرح کے پکوان حلوے وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ لوگ نہانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور میں نے سنا کہ لوگ بیل کے پتے سے بھی نہاتے ہیں۔ اور کیا کام کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، وہ آپ لوگوں سے اس لیے پوچھنا پڑتا ہے نا کیونکہ قرآن حدیث میں ایسی باتوں کے اس رات کے تعلق سے تذکرہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو الحمدللہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے پوچھنا پڑتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں وہی سنتے ہیں اور وہی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات دیکھیں، اس رات میں لوگ قبرستان میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس سب سے بہترین مذہب ہے کیا؟ اسلام۔ اور ہم الحمدللہ آزاد نہیں ہیں۔ اسلام جو رہنمائی کرتا ہے نا وہی ہم کو کرنا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی ہے نا کہ اللہ اس کے رسول جو کہیں صاحب وہی کرنا ہے، جو سے منع کرتا ہے جس سے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیث کے مختلف کتابوں میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں تو جا رہا ہوں اور دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، کوئی رکے گا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی جانا ہے اور میں چلا جاؤں گا، لیکن 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ جملے پر غور کرو، زور دیکھا، گارنٹیڈ۔ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان 2 چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے۔ اس کا الٹا بھی سمجھ لو کہ اگر پکڑنے میں کمزوری دکھائے تو پھر تم کو کوئی مائی کا لال گمراہ ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ جسے اس میں تاکید ہے نا کہ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے، کب تک؟ جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھو گے۔ اس کی الٹا بھی سمجھ لو، یعنی اگر چھوڑ دیے تو پھر تمہیں گمراہی سے کوئی مائی کا لال بچا نہیں سکتا۔ پھر آگے ہمیں فرمایا 2 چیزیں کون ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، سمجھتے ہیں نا، قرآن، اور دوسرا وہ سنت رسولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ 2 چیزیں آپ دیکھیے مسلمانوں کے اندر جو گمراہیاں نا، طرح طرح کے خرافات، بدعات، گمراہیاں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ مسلمان اللہ کی کتاب اور نبی کے سنت سے کیا دور ہے نا، دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گمراہ ہے۔
وہ گمراہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری خرافات اور بدعت اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہو گئی. تو یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھیں کہ دو چیزیں ہیں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں، اور ان کے علاوہ اگر ہم ادھر ادھر جاتے ہیں تو گمراہی سے نہیں بچا سکتا کوئی. تو اس رات میں بہت سارا کام، جیسے قبرستان کا جانا. اب سوال یہ ہے کہ قبرستان ہم جائیں تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ بھائی یہ چیز مشروع ہے نہیں. اچھا ایک ساتھ میں ایک ذہن میں اور آپ چیز بیٹھا لیں کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کر سکتے تھے، آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ سمجھ لیں وہ بھلائی کا کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھلائی کے کام کو چھوڑا نہیں ہے. ایک ہوتا نہیں کر سکتے تھے، وہ الگ میٹر اس زمانے میں، لیکن ایک چیز آپ کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا تو ہمیں کتنی بھی وہ چیز اچھی لگے سمجھ لیں کہ وہ چیز اچھائی نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم کر کے بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کہاں؟ نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک ہے قبرستان میں جانے کا مسئلہ. دیکھیے اس کے تعلق سے قرآن کے اندر بالکل کچھ بھی تذکرہ نہیں ہے، احادیث کے اندر بھی نہیں. ایک روایت ملتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفہوم ہے جو بہت سارا بیان کرتے سنتے ہیں کہ آپ قبرستان گئے تو چپکے سے گئے، مجھے بتایا نہیں، تو میری آنکھ کھلی تو میں پڑ گئی کہ یار کہاں چلے گئے، باری میری ہے کہیں اور تو نہیں چلے گئے. تو میں نکل کے گئی، بھاگتے بھاگتے دیکھا آپ قبرستان میں کھڑے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، بخشش وغیرہ کی وہ دعائیں کر رہے ہیں. پھر میں بھاگتے ہوئے چلیے. ایک روایت یہ تذکرہ ملتا ہے، اور جو لوگ قبرستان میں جاتے ہیں یا جانے پر ابھارتے ہیں یہی روایت کا سہارا لیتے ہیں. اس روایت پر ایک تو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو ایک سوائجر صحیح بھی ہو گئی تو خوب آپ اچھی طرح سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کتنی بار گئے؟ ایک بار. اس کے بعد پھر آپ اس رات کو کبھی بھی قبرستان نہیں گئے. اور یہی نہیں، پھر صحابہ کرام میں سے بھی اس رات کو کوئی قبرستان نہیں گیا. اور دوسری بات آپ چپکے سے گئے، اتنا چپکے سے گئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر نہیں ہے. آپ کیسے جاتے ہیں؟ اگر کوئی اس کو دلیل مانتا ہے تو زندگی میں ایک بار چلا جائے، یہی ہو سکتا ہے نا. اگر صحیح مان لیا ایک بار چلا جائے، اور وہ بھی ایسے جائے کہ کسی کو خبر. اور آج کیا شکل ہے، ایک دم الٹا ہو رہا ہے نا. تو حقیقت میں دیکھا جائے کہ ایک بدعت چیز ہے، دین کے اندر ایک نئی ایک چیز جوڑی گئی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. رہا کھان پکوان کا معاملہ تو دیکھا، اگر میں کہوں تو یہ تھوڑی تلخ بات ہوگی. حقیقت میں اس میں دیکھیے کھانے پینے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ اس میں ہے. کسی بھی اچھے عالم سے پوچھیں گے نا تو کتاب و سنت کے اندر اس کے درمیان رہنمائی کچھ بھی نہیں مل سکتی، کچھ بھی نہیں ملے گی آپ کو. بس یہ کھانے پینے کا اور عقیدے کیسے کیسے بیان کیے جاتے ہیں، چونکہ بناتے ہیں مردے گھروں پر آئیں گے. اچھا جب کوئی چیزیں بنائی جاتی ہیں نا، گڑھی جاتی ہیں تو آپس میں ٹکرا بھی جاتی ہیں. ایک طرف ہے پکوان بنتے تاکہ قبرستان سے مردے روحیں یہاں آئیں گی، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جاتے ہیں. یہ تو لڑ رہی ہے بات ہے نا، یہ ایسے ہی ہونے والی ہے نا، کیونکہ آدمی جب بناتا ہے نا تو ایسی چیزیں آتی ہیں. تو اس کا بھی بالکل کتاب و سنت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. دین کے نام پر جو بھی کس کیا جائے سب خرافات. رہا اس رات کو جاگنا یا نہانا وہانے کا اہتمام کرتے ہیں تو دیکھ لیے نہانے کی جو ایک چیز ہوتی ہے نا وہ عام طور پر خوشی کا موقع ہوتا ہے. تیاری کرنا، نہانا، خوشبو لگانا، اچھا یہ خوشی کا ایام، جیسے عید کے ایام ہے نا، بقرعید کے موقع پر، جمعہ یہ بھی ایک عید ہے نا، آدمی اچھے سے نہاتا، اچھا کپڑا پہنتے وغیرہ وغیرہ. تو اسلام میں دیکھیں جو عید ہے یہ عید کی شکل ہے، جو بھی آپ رات کو تیاری ہوتی ہے یہ عید کی شکل ہے. اسلام میں جو کلیئر عید ہے آپ دیکھیں گے، عید ہے، بقرعید ہے، ہفتے کا ایک جمعہ ہے. اس میں جو عید کا تصور ہے وہ کب ہے؟ دن میں، رات میں، دن میں ہے. عید کب ہے؟ دن میں، صبح. اور بقرعید کب ہے؟ دن میں، صبح. جمعہ کب ہے؟ صبح. اسلام نے جو عید دی ہے وہ رات کو نہیں دی. کیوں؟ رات کو اگر خوشی کو منانے کے ایسے محفلیں منعقد ہونے لگ جائے نا تو پھر وہاں شیطانی کارنامے انجام پاتے ہیں. آپ دیکھیں جو غیر مسلم وغیرہ کے رات کے اندر جو تہوار، وہاں کیا ہوتا ہے؟
عیاشیاں ہوتی ہیں, بدکاریاں ہوتی ہیں, شراب کا یہی سب ہوتا ہے نا. اسلام تو ایسی بات ہے, اللہ دینے والا اس مذہب کو نا, تو اللہ تو ایڈوانس جانکاری اس کے پاس ہے نا کہ اگر ان کو رات کو تہوار دے دیا جائے تو یہ کیا ہونے والا ہے. اس لیے یہ تہوار کا کوئی تصور ہے نہیں, یہ سب ہے. وہی بات یہ کہ اس رات کو جاگ کر کے کچھ عبادت کریں, تو اس میں آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اس رات کی فضیلت کے تعلق سے ایک نہیں کئی روایتیں ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں کوشش کرتا ہوں افراط اور تفریط نہ بیچ والی رات میں آپ کو بتاؤں, ایک دم مسلک سے اڑ کر کے, ایک دم افراط اور تفریط سیر کر کے. بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن جو اہل علم ہے, ہر بھی مسلک کا اہل علم جو بھی ہیں, چاہے احناف ہوں چاہے, ان ساروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی روایت اس کے آپ کے تعلق سے جو ہے نا فضیلت کے تعلق صحیح نہیں ہے. کوئی بھی روایت صحیح نہیں, جتنی روایت ہے کوئی بھی روایت صحیح نہیں. اس رات کام نہیں, اس رات مطلق کی رات بڑی اہمیت والی ہے. اور بعض اہل علم نے کہا ہے اس کے پیچھے ایک شیطانی چال ہے. روافض ایک طبقہ گزرا, آپ جانتے ہیں, اسلام کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, لیلۃ القدر کی جو اہمیت ہے, لیلۃ القدر جانتے ہیں نا کہاں ہے, رمضان میں, اس کو انہوں نے اس اہمیت کو کم کرنے کے لیے نا اس شعبان کی 15ویں رات کی اہمیت کو انہوں نے بہت بڑھایا. تو جو فضیلت تھی یعنی لیلۃ القدر رمضان والی نا, اس کو لا کر کے انہوں نے 15 شعبان والی رات پر چسپا کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا, جب دو چیزیں ایک طرح ہو جائیں گی نا تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو اہمیت ہوگی کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. یہی وجہ ہے نا بہت سارے لوگ جو نہیں سمجھ سکے نا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. تو لوگوں نے قدر کی مراد 15 شعبان کی رات تھی, اس کو لا کر یہاں فٹ کر دیا. جبکہ اللہ نے کہا قدر کی رات میں نازل کیا, لیکن اللہ نے بھی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کو جو ہم نے نازل کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا. تو رات کیا ہے, قدر کی رات, اور مہینہ کیا, رمضان. تو پتہ چلا یہ قدر والی رات کیا رمضان کے مہینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روافض نے رمضان میں جو قدر کی رات ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے سارا مسئلہ لا کر کے یہاں چسپا کر دیا. اس لیے بھولی والی عوام کیا اس کو سمجھ بھی نہیں پاتی ہے. تو اس میں مطلب روایتیں بہت ساری ہیں, لیکن ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے. اہل علم کا جو طبقہ ہے نا وہ دو طرف گئے. ایک طبقہ یہ ہے, اصول کی بات ہے کہ اتنی ساری روایتیں ہیں اور سب ضعیف ہیں, کوئی صحیح نہیں ہے. لیکن محدثین کا قاعدہ ہے کہ روایتیں اگر بہت ساری ہو جائیں, گرچہ وہ ضعیف ہو نا, تو ایک کو سہارا دے, ایک کو سہارا دے, اس طرح آپس میں وہ سہارا دیتے دیتے اس میں تھوڑی سی جان پیدا ہو جاتی ہے, جس کو حدیث میں حسن کے درجے سے کہا جاتا ہے کہ یہ حسن ہو گئی دوسرے کے سہارے سے, ہے نا. ایک کمزور سب کمزور, لیکن کمزور مل کے تھوڑی کیا طاقت بن جاتی ہے. تو بعد اہل علم نے کہا چونکہ اتنی ساری روایتیں ہیں تو اس رات کو اگر کوئی عبادت کرنا چاہے, احناف کا مسلک زیادہ ہے, احناف حنفی حضرات کا, بس اتنی سی بات, اس کے آگے نہیں, کہ تو انفرادی طور پر تنہائی میں, اور کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے, کوئی مخصوص عبادت نہیں, تنہائی میں جیسے عبادت کرتا ہے وہ کر لے, تو اس پر کوئی نکیر نہ کرے. تنہائی میں کوئی مطلب بھیڑ بھاڑ نہیں, کوئی اجتماع نہیں, اور کوئی مخصوص عبادت نہیں کہ بھائی یہ نماز پڑھیں, اس میں یہ اتنی بار سورت پڑھیں, اور یہ ایسا کچھ نہیں. نارمل جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ تنہائی میں اگر کرے تو اس میں یہ احناف کے علماء جو ہے نا, اچھے علماء جو جانکار علماء ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں, ورنہ اکثر وہی مل جائیں گے جو موسم چل رہا ہے, ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی تنہائی کرتا ہے تنہائی میں تو آپ اس پر نکیر نہ کریں, ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا جو موقف ہے جو اہل حدیث رات کا ذرا موقف وہ یہ کہ سرے سے اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اس کو انہوں نے ترک دیا وہ یہ کہ دیکھیں, جب کسی چیز کو اتنا زیادہ فضیلت بیان کی جائے اور صحیح کتاب و سنت کے اندر اس کی رہنمائی نہ ملے تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں ضرور ڈنڈی ماری جا رہی ہے. یہ ترک ہے کہ اس کی اتنی فضیلت میں روایتیں اور ایک بھی صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ سب میں ڈنڈی ماری گئی ہے. یہ بھئی یار سارے کے سارے اندھے لوگ آپ کو ملے تھے, کوئی صحیح آدمی نہیں ملا, اس کا مطلب آپ بھی اندھے تھے نا, تبھی تو اندھوں کو پکڑ کر کے لے کے چلے آئے. کہ ایک ترک انہوں نے دیا ہے کہ نہیں ہے.
اگر ہوتا تو ایک بھی صحیح روایت ملتی نا، اس کا مطلب اس میں ڈنڈی ماری گئی ہے ایک۔ دوسری چیز جو ترک پیش کیا وہ یہ بہت مضبوط ترک ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اللہ نے جن راتوں کی بڑی اہمیت یا جن گھڑی کی، تھوڑا اس کو بہت غور سے سنیں ورنہ الٹا سمجھ جائیں گے تو میرے طرف سے غلط پیغام چلا جائے گا۔ مولانا سعید نے ایسی باتیں آج کہہ دی ہے، سمجھنے کا پھر ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک ترک دیا کہ جس رات یا جس گھڑی کی اللہ نے بڑی اہمیت بیان کی ہے نا، اس کو آپ دیکھیں گے عموماً اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، کلیئر نہیں کیا۔ اب یہ شعبان کی جو فجر ہے وہ کلیئر ہے، 15ویں شعبان ایک رات ہے نا، اس پر اتنی اہمیت کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں لیلۃ القدر رمضان میں رات کلیئر ہے، 5 راتوں میں اللہ نے چھپا دیا۔ یہ اللہ کا ایک مزاج ہے تاکہ اس کی تلاش میں بندے لگے رہیں۔ آپ دیکھیں جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، جو بھی اس گھڑی کو پا جائے اور جو کر لے اس کا بیڑا، لیکن اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ چھپا دیا ہے۔ اتنی اہمیت والی جو بھی اوقات اگر آپ ملیں گے نا تو اللہ نے اس کو تھوڑا سا چھپا دیا ہے، کلیئر نہیں کیا ہے۔ اور یہ شعبان کی اتنی فضیلت اور اللہ نے اس کو کلیئر کر دیا، سمجھ میں نہیں آتی، یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو حقیقت میں اگر اچھا تیسری بات آپ دیکھیں، بڑا افسوس ہوتا مجھے کہ جو باتیں 2 4 کی طرح کلیئر ہیں اسے مسلمان کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزہ رکھتے تھے نا، پتہ ہے پیر کے دن، اور مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں۔ ایام 20 کے مہینے کی 3 روزے آپ رکھتے تھے، پتہ ہے مسلمانوں کو فکر، 5 وقت کی نماز کی فکر مسلمانوں کو، یعنی جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں تھوڑا سا سوسا ملتا ہے نا، اسے پکڑ کر کے مسلمان لے کر اسی پر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کمال، یہ مطلب ایک عجیب کیفیت نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ اتنی سی بات ہے جو بعض علیم نے کہا نا اس رات کی، اتنی سی کہ اگر بعض علیم نے جو گنجائش کی وہی، اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو بس اکیلے میں تنہائی میں اگر کر لیتا تو اس پر باقی اس پر ابھارا بھی نہ، یہ بھی کہا ہے کہ اس پر ابھارا بھی نہ جائے، کیونکہ اتنی مجبور روایتیں اس کے بارے میں نہیں ہیں۔ اور بہتر ہے کہ اب دیکھیے، اب اتنی سی بات تھی، اس پر اس رات اور اس دن میں کیا کیا ہو رہا ہے، مطلب ایک دم یہ کیا بن گیا، ایک دم وہ تفریح کا دن بن گیا۔ کیا ہے تفریح؟ رات بھر لوگ جاگتے ہیں، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی غیبت، مطلب عجیب، قبرستان جاتے ہیں، بھیڑ بھاڑ، پتہ نہیں کیا، مطلب ایک تہوار کا موسم بن گیا، تہوار کی رات بن گئی۔ تو حقیقت میں اور یہ جب کچھ ہوا نا، جو میں نے پڑھا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی و رسول، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ان 2 چیزوں کو جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے۔ اگر چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں گمراہ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تیسری بات یہ، اگر اتنی اہمیت کی یہ رات ہے تو اب دیکھیے، میں نے وہ جو روایت لوگ بیان کرتے ہیں نا، عائشہ رضی اللہ عنہا قبرستان میں گئی، آپ کو دیکھا دعا کرتے ہوئے، اتنی اہمیت کی رات اگر مان لیا جائے وہ روایت بھی صحیح، تو عائشہ رضی اللہ عنہ بھی سو رہی ہیں۔ بھائی قدر والی رات میں آپ کیا کرتے تھے؟ خود جاگتے تھے، صحیح روایت ہے، اور اپنے اہل ویال کو کیا کرتے تھے؟ جگاتے تھے۔ 15 شعبان کی اتنی اہمیت کی رات، خود قبرستان جا رہے اور محترمہ کو پتا، کمال کی بات ہے نا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر کہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بتائیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مطلب مقلد ایک بڑی اکثریت میں لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی اس کے تعلق سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو آپ حقیقت میں جو 2 4 کی طرح ہے نا وہ کریں، ان چیزوں کو الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہفتے کے روزے رکھیں، یہ ساری چیزیں جو 2 4 کی طرح کلیئر ہیں ان کو کریں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے نجات کے لیے کافی ہیں۔ باقی یہ چیزیں ایک تفریح بن گئی ہے اور امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی سمجھداری دینا اور ہدایت دینا یہ سب اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ بات ختم کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم علینا السلام علیکم۔